بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی وہ ایک سنسان اور خوفناک راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ بڑے بڑے گھنے درختوں کا سایہ راستے کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ فروغ بے فکر ہو کر سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہی گھوڑا ہنہنانے لگا اور پیچھے کو ہٹنے لگا۔ فروغ یہ دیکھ کر پریشان سا ہو گیا کہ گھوڑے کو ایک دم کیا ہو گیا ہے، یہ تو اپنی چال میں بھاگتا جا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں راستے کے درمیان فروغ کو ایک چھوٹا سا کتا کھڑا دکھائی دیا۔ فروغ نے اس کتے کو دھتکارتے ہوئے راستے سے پیچھے ہٹایا تو وہ آہستہ آہستہ دم ہلاتے ہوئے آگے سے ہٹ گیا اور گھوڑا آگے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فروغ کو کتے کی آواز سنائی دی۔ فروغ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کتا ان کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں فروغ کو اس کتے کے بچے پر ترس آ گیا۔ وہ گھوڑے کو روک کر نیچے اتر آیا۔ اس کو کتے کا بچہ پسند آ گیا۔ اس نے سوچا شاید یہ بھوکا ہو، اسے گھر لے چلتا ہوں۔ یہ سوچ کر فروغ نے گھوڑا روکا اور کتے کے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر وہ پھر سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کتا بھی اس نے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے کے بھاگنے کی رفتار میں کمی آنے لگی اور کچھ دیر بعد ہی گھوڑا رک گیا۔ فروغ کی جب کتے پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ کتے کی جسمات پہلے جیسی نہیں تھی، وہ جسمات میں بڑے کتوں جیسا ہو گیا تھا، لیکن فروغ کے دل میں ذرا بھی خوف نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کتے کے روپ میں کوئی اور چیز ہے۔ فروغ نے ذرا بھی دیر نہ کی اور کتے کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیا۔ ایک سنسنی خیز اور ڈرونی کہانی لے کر آپ کی ہوسٹ دعا بھائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات بیتتے ہیں جن کو فراموش کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان گزرے واقعات کو یاد کر کے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہو۔ زندگی ہمیں ایسے دراہے پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ہم سے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کون سے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ذکیہ اپنے گھر میں اکیلی تھی، اپنی ننھی 10 دن کی بچی کو گود میں لیے وہ بہت ہی مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنی بچی کو چارپائی پر ڈال کر دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا تو وہ ایک دم سے لڑکھڑا سی گئی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کون ہے کون ہے؟ کئی دفعہ پوچھنے پر بھی جب کوئی سامنے نہ آیا تو وہ دروازہ بند کر کے چارپائی پر آ بیٹھی۔ وہ کچھ خوف زدہ سی دکھائی دینے لگی تھی اور پھر اس کی آنکھوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک کالا سیاہ وجود جس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ بیری کے درخت پر بیٹھا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ ذکیہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے ذکیہ پر چھلانگ لگا دی۔ ذکیہ نے ایک چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کا شوہر فرید گھر آ چکا تھا۔ فرید ہی اس کو ہوش میں لایا تھا۔ جب فرید گھر آیا تھا تو اپنی بیوی کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ جب اس پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا گیا تو وہ بہت بہکی باتیں کرنے لگی۔ کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی تو کبھی زور زور سے رونے لگتی۔ اپنی ننھی بچی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہی تھی۔ مرد کی طرح باتیں کرتی اور غصے کے عالم میں آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ فرید اس کی حالت دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گیا اور خوف زدہ بھی تھا۔ اس نے موقع دے کر ذکیہ کے ماں باپ کو گھر بلا لیا، لیکن ذکیہ ان سے بات کرنے کو تیار نہ تھی۔ اپنے والدین کو دیکھ کر تو اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں سب کو مار دوں گا، ذکیہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ ذکیہ کے ابو کو شک ہو گیا کہ اس پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ جیسے جیسے وہ قرآنی آیات کا ورد کرتے گئے، ذکیہ غصے سے مزید سرخ ہونے لگتی۔ بند کرو یہ پڑھنا، مجھے تنگ نہ کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، ذکیہ غصے سے بولی۔ اور پھر ذکیہ کے ابو کہنے لگے، ہمیں اسے کسی عامل بابا کے پاس لے جانا ہوگا، اس پر کوئی سایہ سوار ہو گیا ہے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم جلدی سے گاڑی باہر نکالو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی گاڑی باہر نکالتا ہوں،
فرید جلدی سے اٹھا اور ٹیکسی باہر نکالی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ذکیہ مردانہ آواز میں بولی۔ ہم تمہیں کہیں بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں، بس کچھ بھی مت بولو، فرید نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ راستے میں بھی اسے کافی مشکل سے کنٹرول کیا گیا۔ بہرحال عامل بابا کے پاس پہنچنے پر ذکیہ بالکل خاموش ہو گئی، لیکن اپنی سرخ آنکھوں سے عامل بابا کو گھورتی جا رہی تھی۔ انہوں نے جاتے ہی بابا جی کو تمام حالات بتا دیے کہ صبح تک یہ ٹھیک تھی کہ ایک دم اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ عامل بابا نے سفید چونے سے اس کے گرد حصار بنایا اور کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے، ذکیہ مردانہ آواز میں چیخنے لگی۔ اس کے بال کھل کر چہرے پر بکھر کے، کون ہو تم؟ عامل بابا نے سختی سے پوچھا۔ میں ایک مسلمان جن ہوں، ذکیہ مردانہ آواز میں غصے سے بولی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہارون، ذکیہ مردانہ آواز میں بولی۔ تم نے اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رکھا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ میں اس گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس کو دیکھا تو یہ مجھے پسند آ گئی اور میں اس کے اوپر ہیوی ہو گیا۔ ذکیہ نے عامل بابا کو گھورتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دو اسے، بابا اونچی آواز میں بولے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، ذکیہ مردانہ آواز میں تقریباً گرجتے ہوئے بولی۔ تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتا ہوں میں اس کے ساتھ؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تم ایک جن ہو، جن آگ سے بنا ہے اور انسان مٹی سے، اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔